الحمد للہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو كنت متخذا من الناس خلیلا لاتخذت ابا بکر او كما قال علیہ الصلاة والتسلیم. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. واجب الاحترام معزز سامعین، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کا عنوان ہے سیرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی عنوان سے متعلق چند باتیں آپ حضرات سے گوش گزار کرنی ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی خاندان قریش سے اور چھٹی پشت پر آپ کا سلسلہ نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے. آپ کا اسلام لانے سے پہلے جو نام تھا وہ عبد الکعبہ تھا. اسلام لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا. آپ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ تھی. عبداللہ بن عثمان آپ کا اصل نام بنتا ہے، لیکن آپ کی کنیتیں اور آپ کے القاب ابو بکر بھی ہیں، صدیق بھی ہے اور عتیق بھی ہے. یہ آپ کے القابات ہیں. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو مختلف مواقع پر عطا ہوئے. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اول اسلام لانے والوں میں، مردوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا اور آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف حاصل کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، سسر بھی ہیں. اور یہ بھی آپ کو شرف حاصل ہوا کہ یار غار و مزار آپ کو کہا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام میں بہت اعلی مقام حاصل تھا، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ اول خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتخب ہوئے. سامعین محترم، اور کوئی شرف اگر کسی کو حاصل ہو نہ ہو، صحابی ہونا ایک بہت بڑا شرف ہے. اور صحابی کی تعریف کیا ہے کہ وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت اسلام میں دیکھے اور اسلام کی ہی حالت میں دنیا سے رخصت ہو. چنانچہ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے لوگوں نے دیکھا، لیکن اسلام کی حالت میں جنہوں نے دیکھا اور جو اسلام کی حالت میں ہی اس دنیا سے گئے، انہیں صحابی رسول ہونے کا شرف حاصل ہوا. اور جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
سب سے پہلے ارواح کو جھانک کر دیکھا تو نبوت کے لیے پاکیزہ ارواح کا انتخاب کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارواح کو جھانکا تو نبوت کی صحبت کے لیے پاکیزہ ارواح کا انتخاب کیا۔ ایک اور موقع پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابی کا مقام یہ ہے، اصحاب رسول کا مقام یہ ہے کہ تم میں سے جو بندہ بھی انبیاء کے بعد کسی طریقے کو اپنانا چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو وہ ان لوگوں کو اپنائے جو اس سے پہلے، یعنی صحابہ کرام کو اپنائے جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اس لیے کہ یہ اصحاب محمد جو ہیں کانوا خیر ھذہ الامہ، یہ اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ فرمایا ابرھا قلوبا، ان کے دل تقوی کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ ہیں، اور علم کے لحاظ سے صحابہ کا علم سب سے گہرا ہے، اور تکلفات کے لحاظ سے سب سے کم تکلف کرنے والے ہیں، اور یہ ایسی قوم ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور آپ کے دین کو پھیلانے کے لیے، آپ کے دین کو نقل کرنے کے لیے اللہ نے ان کا انتخاب کیا اور انہیں چنا۔ لہذا اے مسلمانوں، فتشبہوا باخلاقہم، تم صحابہ کے اخلاق سے تشبیہ حاصل کرو، ان کے طریقوں کو اپناؤ۔ فہم کانوا علی الہدی المستقیم، اس لیے کہ یہی لوگ صراط مستقیم پہ تھے۔ اور کیوں نہ ہوں سامعین محترم، جنہیں ایمان کی دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حاصل ہو، جنہیں عبادت کے طریقے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں، جن کی نمازیں، جن کے روزے، جن کے حج، جن کی عبادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں ہوں، جن کا جہاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ہو، تو آپ سوچیں ایسے لوگ اگر امت کے خیر الامہ نہیں ہوں گے، سب سے بہتر تقوی کے لحاظ سے نہیں ہوں گے، تو پھر اور کون ہوگا؟ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام لانے کے بعد یہ شرف حاصل ہوا کہ کبھی بھی آپ کوئی ایسا موقع جس میں آپ کو ہونا چاہیے تھا اور آپ نہ ہوں، ایسا وقت کبھی نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ منہاج السنہ میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ صاحب ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حین اسلم الی حین توفی، جب آپ اسلام لائے، اسلام لانے کے بعد وفات تک آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ فرمایا کہ کبھی بھی آپ سفر و حضر میں حضور سے جدا نہیں ہوئے، ہاں الا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی حکم دیا، کوئی حکم بجا لانے کے لیے آپ الگ ہوئے، دور ہوئے، تو یہ الگ بات ہے، ورنہ کوئی ایسا موقع آپ نے نہیں چھوڑا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہوں۔ سامعین محترم، اسی مفارقت کا، اسی صحبت کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت، جو مقام، جو شرف حاصل ہوا آپ کو رب العالمین کی بارگاہ سے، وہ یہ ہے کہ بہت ساری آیات قرآنیہ کا مصداق حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ بے شمار آیات ہیں، لیکن چند آیات ایسی ہیں، اور خصوصاً سورہ توبہ کی آیت نمبر 40، جس میں آپ جانتے ہیں کہ غار ثور والی رات ہے، ہجرت والی رات ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 راتوں تک غار ثور میں رہتے ہیں، اور اس موقع پہ جب کفار تلاش کرتے کرتے غار کے دہانے پہ آ جاتے ہیں، تو ایسے موقع پہ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں کہ اب تو ہمیں نقصان پہنچے گا، اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی خطرے میں ہے۔ ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں اذ یقول لصاحبہ، کہ اس موقع کو یاد کیجئے جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر غم مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
یہاں صحابی آپ کے ساتھی وہ کون ہیں؟ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اللہ کے قرآن نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کا صاحب اور نبی کا ساتھی کہا. اس وقت ساری دنیا ایک طرف ہے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک جگہ پہ ہے. اس رات کے اگر واقعات کو اور ہجرت کی رات میں جو آپ کی خدمات ہیں اس سفر میں اگر ان کو بیان کیا جائے تو یہ وقت بھی کم ہے کہ اس کی تفصیلات میں اگر ہم جائیں. تو ایک ہی آیت ہے جس کا مصداق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ ذات جو سچائی کے ساتھ آئی انسانوں کی طرف اور وہ جس نے ان کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون. تو سچائی لے کر آنے والی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور اس کی تصدیق کرنے والی ذات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، ان قریب ہم اس شخص کو بچا لیں گے جو سب سے زیادہ متقی ہے، اور اس کے تقوی کی علامت یہ ہے کہ یؤتی مالہ یتزکا، وہ اپنا مال اس لیے غرباء پہ خرچ کرتا ہے، ان کو دیتا ہے تاکہ اس کا مال بھی اور اس کا دل بھی پاک ہو جائے. اس آیت کا مصداق بھی مفسرین نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا. اور ایک جگہ آپ فرماتے ہیں سورۃ اللیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، پھر وہ شخص جس نے عطا کیا لوگوں کو، واتقى اور اللہ سے ڈرا، وصدق بالحسنى اور خوبصورتی کے ساتھ اس نے تصدیق کی، فرمایا ہم اس کا راستہ آسان کر دیں گے. مفسرین نے لکھا اس آیت کا مصداق بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سامعین محترم، یہی وجہ ہے کہ آپ کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے، اور بکر کا معنی ہوتا ہے پہل کرنے والا. تو ابو بکر کا مطلب اسلام میں پہل کرنے والے. صدیق آپ کو یہ لقب ملا ویسے تو اس وقت جب معراج کے سفر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جب واپسی پہ آپ نے یہ واقعہ بیان کیا تو ابو جہل نے اور اسی طرح مشرکین نے اس پہ تعجب کا اظہار کیا اور کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے مختصر حصے میں اتنا لمبا سفر ہو. جب ابو جہل یہ بات لے کر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور اس احساس سے یہ بات ان کو بتاتے ہیں کہ یقیناً آج تو یہ بھی اس کا انکار کریں گے، لیکن ایسے موقع پہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ حضور کی بات کرتے ہیں، اس سے بھی کم وقت میں فرشتے اگر آسمان سے آ کر واپس چلے جاتے ہیں تو میرے حبیب تو فرشتوں کے بھی سردار ہیں، وہ تو انسانیت کے سردار ہیں، وہ تو سارے جہانوں کے اللہ تعالی رب العالمین نے انہیں رحمت بنا کے بھیجا ہے، وہ کیوں نہیں آ اور جا سکتے. تو جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو حضور نے آپ کو صدیق کا لقب دیا، معراج کی تصدیق کرنے والے. اور ایک موقع پہ جب احد پہاڑ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، تو احد پہاڑ حرکت کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسبت احد، اے احد اپنی جگہ پہ ٹھہر جا، کہ فرمایا کہ ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، تجھ پہ اس وقت ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید تیری پشت پہ اس وقت موجود ہیں، اس کے باوجود تو حرکت کر رہا ہے. تو یہ صدیق کا لقب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا. سامعین محترم، ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عتیق کا لقب عطا کیا، فرمایا انت عتیق اللہ من النار، آپ اللہ کی طرف سے آپ جہنم سے آزاد ہیں، عتیق ہیں آپ. سامعین محترم، ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر. یہ ایک ایسی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے مختلف صحابہ کے اعزازات یا ان کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں. تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا میری امت میں سے، میری امت پہ سب سے زیادہ شفقت کرنے والے جو ہیں وہ بکر صدیق ہیں. واشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے احکامات میں سختی سے عمل کرنے والے اور کروانے والے عمر ہیں. اور حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا کہ باحیا ہیں، سخی ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ بہادر میری امت کے علی المرتضیٰ ہیں.
اور اس طرح دیگر صحابہ کے بھی اس میں ذکر ہے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت متخذا من الناس خلیلا، اگر میں لوگوں میں سے کسی کو اپنا دوست بناؤں تو لاتخذت ابا بکر، تو میں ابوبکر صدیق کو اپنا دوست بناؤں گا۔ سامعین محترم، ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ چل رہے ہیں اور وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چل رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور اس بات کو خود حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ نے مجھے دیکھا کہ میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چل رہا ہوں تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا لما تمشی امام من ہوا خیر منک، تم اس شخص سے آگے کیوں چل رہے ہو جو ہر لحاظ سے تم سے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان ابا بکر خیر من طلعت علیہ الشمس وغربت، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے کہ انبیاء کے بعد جس شخص پہ سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے وہ سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق ہے۔ یہ مقام آپ کو ایسے ہی نہیں حاصل ہوا سامعین محترم، آپ نے اپنا جان، مال، اولاد سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ترمذی شریف میں امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی اپنی سنن میں یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر بہت سے جن لوگوں نے مجھ پہ احسان کیا، سب سے زیادہ احسان مجھ پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور ان کے احسانات کا بدلہ اللہ کی ذات دے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے جس شخص کے مال نے سب سے زیادہ فائدہ دیا ہے وہ ابوبکر صدیق کا مال ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمایا کرتے کہ یا اللہ تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دے کہ وہ میرا مال اپنا سمجھ کے جب چاہیں جہاں چاہیں اسے استعمال کریں۔ سامعین محترم، یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال کو وہ مقام بخشا۔ یہ بھی ہر ایک کو نہیں ملتی یہ دولت۔ آج ہم جاتے ہیں مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت بڑا اعزاز ملا کہ ہم نے وہاں نماز پڑھی اس مسجد میں۔ آپ سوچیں ان لوگوں کا مقام کیا ہوگا جن کی دولت، جن کا پیسہ اس مسجد کی تعمیر میں خرچ ہوا، جن کا وقت، جن کی جان مال اس مسجد کی تعمیر میں خرچ ہوا، وہ کتنے عظیم لوگ ہوں گے۔ آج ہم احد اور بدر اور حنین اور تبوک کے قصے سن کر ثواب حاصل کرنے کی نیت سے بیان کرتے ہیں، لیکن قربان جائیں ان ہستیوں پہ جو تبوک میں لڑیں، جو حنین میں لڑیں، جو بدر میں لڑیں۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر جو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، عرض کرتے ہیں اپنے والد سے کہ بدر کی لڑائی میں ایک موقع ایسا آیا کہ آپ میرے قابو میں تھے، میں چاہتا تو میں آپ کو قتل کر دیتا، لیکن میں نے والد کا رتبہ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً عرض کیا، فرمایا کہ تو نے تو مجھے چھوڑ دیا، لیکن اگر تو میرے قابو میں آتا تو میں تجھے دشمن رسول سمجھ کے قتل کرتا، تجھے کبھی بھی نہ چھوڑتا۔ سامعین محترم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع پہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، صرف جان ہی پیش نہیں کرتے، مال بھی پیش کرتے ہیں۔ اور تبوک کا وہ واقعہ اور وہ موقع تو یاد ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ تبوک کے موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک جہاد کے لیے چندہ جمع کرتے رہے، اعلان فرمایا کہ اللہ کے راستے میں دو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج تو میں گھر کا آدھا مال پیش کر کے ابوبکر صدیق سے سبقت حاصل کروں گا۔ فرمایا میں نے گھر کا آدھا مال پیش کیا۔ حضور نے پوچھا گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آدھا یہاں لایا ہوں، آدھا گھر کے لیے چھوڑا ہے۔ لیکن کچھ دیر بعد جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری جمع پونجی، اپنا گھر خالی کر کے وہاں پیش کرتے ہیں تو حضور نے پوچھا کہ ابوبکر سب کچھ یہاں لائی اور گھر بھی کچھ چھوڑا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو فرمایا میں نے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے۔ علامہ اقبال نے ایک مشہور نظم لکھی صدیق کے عنوان سے، اور اس میں آپ نے جو لکھا، آپ فرماتے ہیں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار،
بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدہ ماہ و انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ ہے وہ محبت، وہ جذبہ، وہ قربانیاں جس کی وجہ سے آپ کو یہ اعزاز ملا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ساری بشریت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل مقام جس شخص کو حاصل ہوا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سامعین محترم، حج کے موقع پہ جب پہلا حج مسلمانوں نے کیا وہ بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کیا، تو بے شمار واقعات ہیں، فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالیں۔ اور 22 جمادی الثانی چونکہ آپ کا یوم وفات تھا، اسی مناسبت سے آج کا یہ خطبہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کہنا سننا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔